بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز قارئین کرام، آج ایک بار پھر آذربائیجان باکو سے آپ کے سامنے پاک آذر ٹی وی کی طرف سے میں حاضر ہوں، اور آج بہت اہم مسئلے کے اوپر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ تک انفارمیشن پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور پاکستان نہیں جا سکتے اور ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم پاکستان گورنمنٹ سے بس کی سروس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں آذربائیجان سے ایمبیسی سے بھی بات کی، پاکستان ایمبیسی سے، مگر ابھی تک وہاں سے کوئی ایسے جو ہے وہ مثبت جواب ہمیں نہیں آیا۔ اس وجہ سے ہم نے پاکستان گورنمنٹ سے پھر وہاں رابطہ کیا، اور اس ساری کاوشوں کے پیچھے ہمارے ساتھ جو جن کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کریں، کامران صاحب جو سہارا نیوز سے ہیں، انہوں نے بات کی ہے اور وہ آپ تک ساری انفارمیشن ابھی پہنچائیں گے۔ اور جی کامران بھائی بتائیں کیا ہوا؟ جی بہت شکریہ تنویر بھائی۔ بالکل جی ایسا ہی ہوا ہے کہ ہمیں جیسے کہ تنویر صاحب نے بتایا آپ کو کہ کافی مشکلات ہیں یہاں پہ پاکستانیوں، ہم سب پاکستانیوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو یہ بات ہم نے پاکستان ایمبیسی کے سامنے بھی رکھی تھی کہ اگر بس کا انتظام کیا جائے اور بس کی اسپیشلی پرمیشن لی جائے تو تاکہ پاکستانی آرام سے جو ہے نا ایزیلی مطلب بائی بس جا سکیں، کیونکہ فلائٹ جو ہے ٹکٹ ہے وہ کافی مہنگی ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اسی حوالے سے پھر ہم نے جو اوورسیز منسٹری ہے ان کا جو اتھارٹی گروپ بنا ہوا ہے اس میں ہم نے رابطہ کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ اگر آپ ایئر لائن کا بندوبست کریں اور یا بس کا بندوبست، اسپیشلی بس کے بارے میں ہم نے اسپیشل بات کی ہے ان سے، کہ کیونکہ یہ ہماری ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ ہم لوگ پاکستان جو ہے وایا بس بھی آذربائیجان سے جا سکتے ہیں۔ تو وہ ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا تھا کہ ایئر جو جہاز کی ٹکٹ ہے وہ کافی مہنگی ہے، اور اب 4 ماہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے جہاز کی جو ٹکٹ ہے۔ تو بس کا اگر انتظام کیا جائے تو بس کافی جو ہے سستی پڑ جاتی ہے، تو بس کے بارے میں زیادہ ہم نے بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، اور بس کا ہم نے جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے اتھارٹی گروپ جو ہے، ہم نے ان کے سامنے یہ آپ کی بات رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ جیسے وہاں سے کوئی جواب آئے گا تو وہ آپ تک جلد از جلد انفارم کیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پاکستان ایمبیسی سے بھی رابطہ کریں اور بس کے حوالے سے بات کریں، تاکہ پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ سیکورٹی جو ہے وہ معاملات ہیں وہ ایران کے ساتھ وہ اس کو کلیئر کرا سکے، تو پھر اگر پرمیشن ملتی ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے بتایا انہیں کہ پاکستان ایمبیسی کے ساتھ آلریڈی بات ہو چکی ہے، اور یہ اپلیکیشن لکھ کے، اور بہت سارے پاکستانی وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ اپنے نام، موبائل نمبر وغیرہ درج کر کے تو وہ وہاں پہ سینڈ کر دیے تھے آلریڈی۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ تو باقی پھر انہوں نے یہ ایک انفارمیشن دی ہے کہ جمعے والے دن، جیسے کہ کل جمعہ ہے، رات 8 بجے ہم ٹی وی پر جو اوورسیز منسٹری کے جو منسٹر ہیں جناب ذوالفقار بخاری صاحب، وہ آن لائن ہوتے ہیں۔ تو سب کوشش کریں کہ جب وہ آن لائن رات کو ہم ٹی وی پر رات 8 بجے جمعے والے دن، تو ان سے بھی ڈائریکٹ بات کی جائے، اور اپنے جتنے مسائل ہیں وہ جو پیغام دینا چاہتا ہے ان کے سامنے بھی رکھا جائے، تاکہ ان کو ڈائریکٹ بھی پتہ چل جائے۔ آلریڈی ان کے جو اتھارٹی گروپ ہے ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے، جیسے وہاں سے کوئی آنسر آئے گا انشاءاللہ وہ ہمیں بتائیں گے تو ہم لوگ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جی اس کے ساتھ ہی ہم آپ سب اجازت چاہتے ہیں، جیسے ہی ہمارے تک کوئی اور دوسری انفارمیشنس آتی ہیں اور ہمارا گورنمنٹ سے اس کے اوپر جو ہے مثبت جواب آتا ہے تو ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور ہم یہاں رہنے والے جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں آذربائیجان میں پھنسے ہوئے ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمت نہ ہاریں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ لگیں، اور جیسے ہی کوئی انفارمیشن آتی ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے۔